2 روز پہلے اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور سردار صاحب یہ اپنے اس آج کی اس درخواست کی داخل کرنے کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ان کو جنہوں نے فائرنگ کی ہے کہ سردار لطیف خان کھوسا اپنے مقام پہ کھڑا ہے اور آپ کی فائرنگ سے کوئی محروم نہیں ہوا۔ بہرحال فوجی عدالتوں کے بارے میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہاں آپ سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ سردار لطیف خان کھوسا اور سلمان راجہ صاحب کے بیانات کے علاوہ آپ کی یہاں موجودگی کی وجہ سے میں آپ کو بھی کانفیڈنس میں لے رہا ہوں۔ ہم مانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں آئین کے تحت، پاکستان کے آئین کے تحت نہیں لگ سکتی۔ اس پہ ایک حتمی فیصلہ آیا تھا 1999 میں۔ 1999 میں سپریم کورٹ کے 9 ججز نے لیاقت حسین کے کیس میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سویلین آبادی کو ٹرائی کرنے کے لیے سویلین آبادی کو پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالت کا کوئی اختیار نہیں۔ فوجی عدالت پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فوجیوں پر بیٹھ سکتی ہے، ان کے مقدمہ کو، فوجداری مقدمے کو بھی اس کو وہ فوجی عدالت دیکھ سکتی، پر سویلین کسی سویلین شہری کو فوجی عدالت ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد 15 سال کوئی فوجی عدالت نہیں لگی، لیکن 15 سال میں 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو گیا۔ ایک بہت گھنونی وہ سازش تھی، بڑی سفاکی سے، بے دردی سے انہوں نے حملہ آوروں نے 150 سے زیادہ لڑکے کو قتل کیا ان کولڈ بلڈ۔ تو ملک میں سارے میں ایک ڈیمانڈ اٹھی کہ فوجی عدالتیں لگاؤ اور ان کو ٹرائی کرو۔ اب فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی تھی، آئین اجازت نہیں تھا دیتا، تو فوجی عدالتیں لگانے کے لیے اس سانحے کے پیش نظر آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی۔ 21ویں ترمیم نے آئین نے خود جگہ بنائی اور فوجی عدالتوں کو سپیس دے دی، اختیار دے دیا، جورسڈکشن دے دی کہ فوجی عدالتیں قائم کی جا سکیں۔ اب وہ آئینی ترمیم کی ضرورت 2 سال کی سنسٹ کلوز رکھی کہ 2 سال بعد اس قانون کو، اس آئینی ترمیم کو ریپیل نہیں بھی کرنا کی ضرورت، یہ ریپیل ہو جائے گی۔ 2 سال کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ ابھی بہت سارے مقدمات ٹرائی کرنے والے ہیں، تو اس لیے اس کو 2 سال کی اور چھوٹ دے دی گئی۔ 2 سال کی آئینی ترمیم نمبر 23ویں آئینی ترمیم آئی اور اس نے اس کو 2 سال بڑھا دیا۔ اب 2 سال بڑھنے کے بعد جنوری 2019 کو یہ ختم ہو گیا دورانیہ۔ اس کے بعد آئین نے وہ سپیس پھر آکوپائی کر لی اور کوئی گنجائش نہ رہی اس کے بعد فوجی عدالتیں لگانے کی۔ اب یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 9 مئی کو بہت سارے واقعات ہوئے، بڑی زیادتی ہوئی، بڑے افسوسناک کاروائیاں ہوئیں،
بڑی مذموم انداز سے فوجی املاک جو پاکستانی املاک ہے ان کو جلایا گیا، ان کو نظر آتش کیا گیا، توڑا سب کچھ. میں ان کی وکالت نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا. میری استدعا ہے عدالت سے کہ فوجی عدالتیں اس بلوائی کو بھی جس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ثبوت ہے، ان کو بھی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی، جس نے بہت گھناؤنا جرم بھی کیا. اگر سویلین ہے، اینٹی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، وہ ٹرائی کر لیں، سیشنز کو ٹرائی کریں، فوجی عدالت بھی کر سکتے. اب فوجی عدالت کے 2-3 آپ کو میں اس کے بتاتا ہوں جو اس کی خصوصیات ہیں. جو عام عدالت ہے، عام سیشنز کورٹ ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، یہ جب سزا دیتے ہیں تو ان کو سزا کی موزونیت پہ پورے دلائل لکھنے پڑتے ہیں جج کو. کیوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ گلٹی ہے، کس گواہ نے کیا کہا کہ اس نے مورد الزام ٹھہرایا، کس دستاویز یا کس تصویر کے ذریعے میں کنونس ہوا کہ یہ وہاں تھا اور اس نے بلوے میں حصہ لیا. فوجی عدالت نے صرف ایک لفظ لکھنا، گلٹی یا ناٹ گلٹی، کوئی دلائل نہیں دینے. اب جب دلائل نہیں دینے تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا. اور اس میں اگر آپ اپیل بھی پرووائڈ کر دیں فوجی عدالت کے فیصلے سے، آپ اپیل لگا دیں، اپیل سے کیا فرق پڑے گا جب ٹرائل کورٹ نے وہ بنیاد ہی نہیں بتائی جس کی وجہ سے وہ ٹرائل کورٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ اس کو سزا دے. صرف لکھا گلٹی. جو ہمارے جج ہیں سویلین ججز، ان کو 20 صفحے لکھنے پڑتے یہ دلیل دینے میں کہ میں نے کیوں اس کو گلٹی، کیوں اس کو مجرم پایا. فوجی عدالتوں میں ایسا کوئی نہیں. پھر فوجی عدالتوں میں اپیل بھی کوئی نہیں، اور اپیل کا مقصد بھی کوئی نہیں، کیونکہ اپیل ہوتی ہے وہاں جہاں میں دیکھ سکوں اپیل کی عدالت کے صورت سے، کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا استدلال ماتحت جج نے استعمال کیا ہے تاکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملزم جو ہے وہ مجرم ہے. اگر وہی نہیں دینا تو اس سے انصاف نہیں ہو سکتا، اور یہ آئین کے خلاف ہے انصاف کا نہ ہونا. ایک دوسری بات آپ کو سناؤں. 7 جون 2023 فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی. اس میں آرمی چیف بھی ہیں، اس میں تمام کور کمانڈرز بھی ہیں، اس میں تمام ڈویژنل کمانڈرز بھی ہیں، بریگیڈ کمانڈرز بھی ہیں. اب تمام بریگیڈیئر جن کے پاس کسی فوجی دستوں کا چارج ہے، وہ کوئی ڈیسک جاب نہیں کر رہے، فارمیشن کمانڈ کر رہے. تمام فارمیشن کمانڈر پاکستان کے، جن میں آرمی چیف صاحب بھی ہیں، وہ مل بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ISPR کا جو ہے پریس ریلیز، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد جن کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اور بگاڑا نہیں جا سکتا، ان پر مبنی ناقابل تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا ہے. یہ ان کی زبان ہے پریس ریلیز کی. اس نتیجے پہ پہنچتا ہے فارمیشن کمانڈر، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بلوائیوں نے 9 مئی کو ایک سازش کے تحت
ایک منصوبے کے تحت کیا جو کچھ کیا. اب جب تمام جنرل سینئر جنرل پاکستان آرمی تمام سینئر بریگیڈیئر وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں تو ایک کرنل بیچارہ جو کہ ایک فوجی عدالت کو کی سربراہی کر رہا ہوگا وہ اس کے خلاف کس طرح جا سکتا؟ تو ناقابل تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا ہے یہ فارمیشن کمانڈرز کہہ چکے ہیں. اس کے بعد کوئی ملٹری ٹرائل اس کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہ اس میں ہاں جو چیز دیکھنے والی ہے جس پہ ابھی تک کوئی غور نہیں کر رہا اس سے ہٹا رہے ہیں اس سے اٹینشن ہٹا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لاہور کور کمانڈر کا ریزیڈنس کا کیس دیکھیں 7 یا 8 گھنٹے وہ تھوڑے سے بلوائی اور زیادہ نہیں ہے. کور کمانڈر کے گھر کی اگر تصویریں آپ نے دیکھی ہیں یا ویڈیوز جو گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اس میں چند ہے وہ پنجابی میں کہنے ہیں کھلرے کوئی ان میں زیادہ لوگ نہیں 35-40 لوگ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ کور کمانڈر اور سب ان کے پاس کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے. آتشی اسلحے کی کوئی الزام نہیں آیا کسی ایف آئی آر. اب ان کے پاس آتشی اسلحہ بھی نہیں ہے ڈنڈے ہیں 40-45 لوگ ہیں. یہ آئی جی کیا کر رہا ہے؟ آئی جی کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے. چاروں آئی جیز یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے املاک کا اتنا نقصان ہونے دیا اور ایک قدم انہوں نے اس طرف نہیں لیا نہ ان کے کسی سپاہی نے کہ وہ بلوائیوں کو روکیں. یہ جب تک اور ان کے ڈی آئی جیز اور ایس پی یہ افسران کو انٹروگیٹ نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہاں آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اس کی میں آپ کو یہ بات عرض کروں تو کوئی کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے روکا. آپ یا تو آپ نے خود فیصلہ کیا کہ جلنے دو کور کمشنر کے ہاؤس کمانڈر کے, جلنے دو ایم ایم عالم کے جہاز کو, جلنے دو ریڈیو پاکستان کو. یہ سارے پاکستان یہ آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس ان کو میں نے ہم نے اس درخواست میں رسپونڈنٹ بنایا کہ آ کے بتائیں عدالت کو کہ اتنا جو نقصان ہو رہا تھا اور اتنا قیمتی اشیاء کا اور املاک کا نقصان ہو رہا تھا آپ کہاں تھے کیا کر رہے تھے. یہاں سے نقطۂ آغاز ہونا چاہیے اور اس کا ادراک نہیں کیا ابھی تک نہ کور کمانڈرز کی میٹنگ نے نہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ. اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ چیف صاحب کو جا کے عوامی اسٹاف کو کوئی سمجھائے. ان کو مشورہ ٹھیک نہیں مل رہا میرے خیال. ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ قانون ہے یہ آئین ہے. اب اس پہ وکلا تو سٹینڈ لیں گے اگر فوجی عدالتیں لگی. وکلا آئین کے محافظ ہیں ان کا ہمارا فرض ہے. فرض جس طرح ہر اس کرنل کا تھا جو لاہور میں تھا اسے اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے گھر کو آگ لگتی ہوئی بجھائے. کوئی نہیں پہنچا. یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں وہ کہتے ہیں نا آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. کوئی تاخیر تو کوئی کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آئی جی صاحب آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا؟ کس نے روکا؟ آپ یہاں پہنچیں گے جب تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹریپ نہیں تھا. اس طرح تو لگتا ہے آپ نے ٹریپ کیا ورکرز کو. آپ نے ایک جال بچھایا کہ وہ بیچ میں آ جائے. آپ نے پھر ان کو اجازت دی ہے بلکہ کئی دفعہ انگیز کیا لگتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں بیچ میں لگتے ہیں جو انگیز کر رہے ہیں.
اور ان کی کسی تصویر کسی میں نہیں آتی. آئی جی صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا. تو یہ ایک ایسا بہیمانہ بزدلانہ حملہ ہوا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ، ریڈیو پاکستان پشاور پہ، جی ایچ کیو کے دروازے پہ، یہ دیگر ایم ایم عالم کے جہاز پہ، کہ اس کو کوئی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اصلی اس تک پہنچا جائے، اور وہ آئین اور قانون کے ماتحت عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے.